السلام علیکم دوستو، پاک اسلام اردو میں خوش آمدید۔ چند مہینے گزر چکے تھے، گاؤں کی زندگی پھر سے اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ اسلم موچی کی دکان اب پہلے سے زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں صرف ہنر ہی نہیں بلکہ برکت بھی ہے، مگر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سردیوں کی ایک خاموش رات تھی، آسمان پر آدھا چاند چمک رہا تھا اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ بازار سنسان پڑا تھا۔ اسی وقت 3 آدمی آہستہ آہستہ گاؤں میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ دراصل چور تھے جو دوسرے شہر سے آئے تھے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ اس گاؤں میں ایک امیر تاجر اکثر اپنا سامان رکھ کر جاتا ہے۔ چور دبے قدموں سے بازار کی طرف بڑھنے لگے۔ اتفاق سے اسی رات اسلم موچی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ اپنی دکان میں بیٹھا ایک ادھورا جوتا مکمل کر رہا تھا۔ اچانک اسے بازار میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک گیا۔ اسلم نے آہستہ سے باہر جھانک کر دیکھا تو 3 مشکوک آدمی بازار میں گھوم رہے تھے۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ شاید یہ چور ہیں۔ چوروں کی نظر اچانک اسلم پر پڑی۔ ان میں سے ایک غصے میں بولا، اوئے یہ آدمی ابھی تک جاگ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، اسے ڈرا دو تاکہ شور نہ کرے۔ وہ تینوں اسلم کی طرف بڑھے۔ اسلم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک چور نے سخت آواز میں کہا، تم نے جو دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں بتانا، سمجھے؟ اسلم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بھائی اگر تم غلط کام چھوڑ دو تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چور اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی ڈر جائے گا مگر وہ تو بالکل پرسکون تھا۔ اسی وقت دور سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ارے اب کون آ گیا؟ دوستو یہ اس کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ اس کے پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا کہ حکیم سلیمان نے بیمار تاجر کا علاج کس طرح کیا اور اسلم موچی کی سادہ زندگی، پھر اس سے طالب علم مسافر لڑکے کا ملنا اور گاؤں کے دریا میں سیلاب کا آنا، اسلم موچی کا گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا جس پر گاؤں والوں کی تقدیر بدل گئی۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پاک اسلام اردو کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اس طرح کی کہانی مزید آپ کو ہر 3 دن بعد سننے کو ملتی رہے گی۔ اسی وقت دور سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ حکیم سلیمان تھے جو تہجد کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے بازار میں لوگوں کو دیکھا تو رک گئے۔ حکیم صاحب کی سفید داڑھی چاندنی میں چمک رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹو رات کے اس وقت بازار میں کیوں کھڑے ہو؟ چور ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ حکیم سلیمان نے ان کی طرف شفقت سے دیکھا اور کہا، انسان جب غلط راستے پر چلتا ہے تو سکون کھو دیتا ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا، رزق چوری سے نہیں محنت سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر چوروں کے چہرے بدلنے لگے۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، ہم کئی دنوں کے بھوکے ہیں اسی لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ اسلم فوراً اپنی دکان کے اندر گیا اور کچھ روٹیاں اور کھانا لے آیا جو اس کی بیوی نے اس کے لیے رکھا تھا۔ اس نے چوروں کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے کھانا کھاؤ۔ چور حیران رہ گئے۔ ایک چور نے لرزتی آواز میں کہا، ہم چوری کرنے آئے تھے اور تم ہمیں کھانا دے رہے ہو؟ کریم نے مسکرا کر کہا، بھوک انسان سے غلطی کروا دیتی ہے۔ چوروں نے کھانا کھایا۔ ان کے چہروں پر سکون آ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، آج تک کسی نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد چوری نہیں کریں گے۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو سب حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، اگر اسلم چاہتا تو چوروں کو پکڑوا دیتا۔ دوسرے نے جواب دیا، مگر اس نے ان کے دل بدل دیے۔ حکیم سلیمان نے مسکرا کر کہا، انسان کو سزا دینا آسان ہے مگر اس کے دل کو بدل دینا اصل نیکی ہے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ایک سبق دیا، نرمی اور احسان کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ گاؤں میں اب سکون تھا اور لوگ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے تھے۔ لوگوں کی جیسے زندگی ہی بدل گئی ہو۔ آس پاس کے علاقوں میں اس گاؤں کا خوب نام ہونے لگا، لیکن ابھی اس کہانی میں نیا موڑ آنا باقی تھا جس کا اندازہ گاؤں کے کسی آدمی کو بھی نہیں تھا۔ وہ تھی سلیم تاجر کی واپسی۔ ایک دن اسلم موچی اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور حکیم صاحب اپنے مکتب میں موجود مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک گاؤں کے راستے پر گرد اڑتی دکھائی دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ گاؤں کی طرف آ رہا ہے۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور چند گھوڑے سوار بھی ساتھ تھے۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور
اور خدمت کرنے پانی پلانے کے لیے خیر خواہ تھے۔ جب قافلہ قریب آیا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو تاجر سلیم ہے۔ گاؤں کے لوگ تاجر سلیم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کچھ تو حیران بھی تھے۔ کوئی کہتا شاید سلیم تجارت کے لیے آیا ہے، تو کوئی کہتا نہیں اپنا گھر بنانے آیا ہے۔ مگر جب وہ بازار میں پہنچا تو اس کے چہرے پر پہلے جیسی پریشانی نہیں تھی جو آپ نے کہانی کے پارٹ 1 میں دیکھا اور سنا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ سیدھا حکیم سلیمان کے مکتب کی طرف گیا۔ حکیم صاحب حسب معمول اپنے مکتب میں بیٹھے تھے اور ایک مریض کو دوا دے رہے تھے۔ تاجر سلیم نے اندر آ کر ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ حکیم نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام سلیم بیٹا، لگتا ہے اب طبیعت بہتر ہے۔ تاجر نے خوشی سے کہا، جی حکیم صاحب، آپ کی حکمت اور اسلم کی باتوں نے میری زندگی بدل دی۔ پھر تاجر نے کہا، میں اس بار علاج کے لیے نہیں آیا۔ حکیم صاحب نے حیرت سے پوچھا، پھر کس لیے آئے ہو؟ تاجر نے عاجزی سے جواب دیا، میں اس گاؤں کا اور آپ لوگوں کا احسان چکانے آیا ہوں۔ پھر وہ سیدھا بازار میں اسلم موچی کی دکان پر پہنچا۔ اسلم دکان پر بیٹھا ایک جوتا سی رہا تھا۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، ارے تاجر سلیم! دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے بہت سے لوگ بازار میں جمع ہو گئے۔ تاجر سلیم کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ گاؤں اور یہاں کے لوگ مجھے ہر دن یاد رہتے ہیں، خاص حکیم سلیمان اور یہ اسلم موچی تو میرے دل میں جگہ بنا چکے ہیں، تو میں نے اپنے دل کو بدلتے پایا۔ سب لوگ خاموشی سے تاجر کی بات سن رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، میں نے دنیا کے کئی شہر دیکھے ہیں مگر ایسی نیکی اور سادگی کہیں نہیں دیکھی جیسی اس گاؤں میں ہے۔ آج میں یہاں ایک منصوبہ لے کر آیا ہوں۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تاجر بولا، میں یہاں ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانہ بنوانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے اسلم کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کام کی نگرانی اسلم موچی کرے گا۔ یہ سن کر اسلم گھبرا گیا۔ وہ فوراً بولا، نہیں نہیں، میں تو ایک معمولی موچی ہوں۔ مگر حکیم سلیمان اس سے مسکراتے ہوئے بولے، اسلم، اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ گاؤں والے یہ اعلان سن کر خوش ہو گئے۔ کام شروع کر دیا گیا۔ چند مہینوں میں گاؤں میں ایک خوبصورت مدرسہ اور ایک مسافر خانہ بن گیا۔ اب دور دور سے لوگ وہاں آ کر ٹھہرتے اور علم حاصل کرتے۔ گاؤں کے بچے خوشی سے وہاں پڑھنے جانے لگے۔ مسافروں کی زندگی آسان ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ تینوں چور بھی گاؤں آ گئے۔ انہوں نے اسلم موچی سے کہا، ہم نے چوری سے توبہ کر لی ہے اور اب ہم اس گاؤں میں رہ کر حلال رزق کمانا چاہتے ہیں۔ اسلم ان تینوں کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا اور ان کا گاؤں میں رہنے اور کام کرنے کا بتایا۔ حکیم سلیمان نے ان تینوں کو ایک نظر دھیان سے دیکھا، پھر ان سے نام پوچھے۔ ان کے نام تھے تیمور، جہانگیر اور ملک۔ ملک کو مسجد کا خادم بنایا گیا۔ تیمور اور جہانگیر کو مسافر خانے کا نگران بنا دیا گیا۔ تینوں کی زندگی عزت اور سکون سے گزرنے لگی۔ تاجر یہ سب جان کر بہت خوش ہوا۔ اس کا دل اور بھی نرم ہو گیا۔ دور دور شہروں میں اس گاؤں کا بہت چرچا ہوا۔ لوگ کہتے تھے، یہ سب ایک حکیم کی نصیحت، ایک موچی کی نیکی اور ایک تاجر کے بدلتے ہوئے دل کا نتیجہ ہے۔ ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا۔ حکیم سلیمان مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ اسلم اپنی دکان بند کر رہا تھا اور مدرسے کے بچے خوشی سے گھر جا رہے تھے۔ تاجر سلیم بھی وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حکیم صاحب نے خوبصورت انداز میں کہا، جب نیت میں اللہ کی رضا، دل میں نرمی ہو تو اللہ چھوٹے کاموں سے بھی بڑی بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بڑے اچھے سبق سکھاتی ہے۔ وہ یہ کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ سے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور بلا غرض لوگوں کے کام آنے سے ہی اپنی بگڑی بن جاتی ہے۔ آخری بات، جو لوگ غلط راستے پر ہوں ان کو سزا دینے کی بجائے ان کی اصلاح اور مدد کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہی بگڑا ہوا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ ویڈیو اور کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ میرے چینل پاک اسلام اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔